تو پاکستان تحریک انصاف جب سے ان کا احتجاج ہوا ہے، جسے انہوں نے فائنل کال کہا تھا، اس کے بعد سے پارٹی کے اندر بھی بہت ساری تنقید ہو رہی ہے، بہت سارے کنفیوژن ہمارے سامنے آئے کہ کہاں جانا تھا، سنگجانی جانا تھا کہ ڈی چوک جانا تھا، پھر بشرا بی بی کیوں گئیں، ان کی بہن کا اب بیان سامنے آ گیا ہے، نیما خان کا، یعنی کہ بانی کی بہن کا، وہ بشرا بی بی پر بھی ایک طریقے سے تنقید کرتی نظر آ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ ہوا بی بی نے جو کچھ کیا وہ انہی کی ہدایت پر کیا، یعنی بانی کی، لیکن علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں کہ بانی نے بشرا بی بی کو احتجاج کے لیے کوئی ہدایت نہیں دی تھی، اور اس بارے میں مشال یوسفزئی جھوٹ بول رہی ہے۔ مشال یوسفزئی بشرا بی بی کی ترجمان ہیں۔ اچھا، اس بارے میں سلمان اکرم راجہ کو ہدایت کی تھی، اور پارٹی کا ایک ہی لیڈر ہے، وہ بانی پی ٹی آئی ہے، یعنی انہوں نے کہا -1 جو فارمولا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو اس وقت موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر، ان کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، انہوں نے تو اہمیت دینا ہی اس بیان کو مناسب نہیں سمجھا، اور کہا کہ علیمہ خان جو کچھ کر رہی ہیں ذاتی حیثیت میں کر رہی ہیں، ان کا پارٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ کوئی کہہ رہی ہے تو وہ ذاتی حیثیت میں کہہ رہی ہے، ادروائز بشرا بی بی پشاور میں ہی ہے، کے پی ہاؤس میں پہلے بھی تھی اور وہ ابھی بھی ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، اور انہوں نے بات بھی کی ہے۔ اچھا جی، اب اس ساری صورتحال میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کرتی نظر آ رہی ہیں، کہتی ہیں پی ٹی آئی مظاہرین نے رینجرز اور پولیس اہلکاروں کے سروں میں کیلوں والے ڈنڈے مارے، اپنے بچوں کو محفوظ جگہ چھوڑا ہوا ہے اور دوسروں کے بچوں کو مرنے مارنے کے لیے ساتھ لائے۔ مریم نواز نے کہا پاکستان کا چہرہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں ایک ڈنڈے اور ہتھیار دے کر نہیں دکھایا جا سکتا، اور یہ بھی کہنے لگی کہ نہ ہی طلبہ ڈی چوک پر بیٹھے اچھے لگتے ہیں۔ اچھا جی، صوبے میں امن و امان یعنی کہ کے پی میں جو امن و امان کی صورتحال ہے سب اس سے واقف ہیں، ایسے میں گورنر نے ایک آل پارٹیز کانفرنس طلب کر رکھی ہے جس میں صوبے کی حکمراں جماعت پی ٹی آئی نے شرکت سے انکار کر دیا ہے، لیکن 16 سیاسی جماعتوں نے شرکت کی یقین دہانی کرائی ہے، اور پھر گورنر صاحب کہتے ہیں فیصل کریم کڈی صاحب کے اپنے حلف سے کے پی حکومت غافل ہو چکی ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ 16 جماعتیں اس میں شریک ہوں گی، لیکن اگر حکومت نہیں شریک ہوگی تو واٹس دا پوائنٹ؟ امن و امان بڑا مسئلہ ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میری ثوابدید ہے، میرا اختیار ہے، وہ سب کے سامنے۔ اچھا جی، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ کہ وزیر اعلیٰ کے پی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا ہے۔ اب خط لکھا گیا ہے کہ گرفتار افراد کی رہائی کا انہوں نے اس میں مطالبہ کیا ہے، اور کہا کہ اسلام آباد میں جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ انصاف کے منافی ہیں، اور موجودہ حالات میں اگر نفرت کو ہوا دی جائے گی تو طویل المدتی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اس پہ بات کر لیتے ہیں، پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ محمد خان صاحب۔ ذرا پہلے تو یہ بتائیے گا آپ کی پارٹی کا یہ جو کنفیوژن ہے، علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں تھی احتجاج کے لیے بشرا بی بی کے پاس، اور بشرا بی بی ڈی چوک جانے کا کہتی رہیں، یہ کنفیوژن کیسے دور ہوگا؟ پارٹی کا ایک ورژن اس پر کیا ہے؟ کس کی ہدایت پر گئے؟ کل بھی ہم شوکت یوسفزئی صاحب سے بات کر رہے تھے، ان کی اپنی گریوینسز ہیں، تو اس کو ایڈریس کون کرے گا پارٹی میں اس وقت؟ جی بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علیمہ آپا اگر کوئی بات کرتی ہیں تو وہ غیر اہم نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے لیے میدان میں ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا تحریک انصاف میں کوئی سیاسی رول نہیں ہے، نہ وہ تحریک انصاف کی بطور جماعت ریپرزنٹیشن کرتی ہیں، لیکن وہ اپنے بھائی کے لیے جو کردار ادا کر رہی ہیں، اس تناظر میں اگر وہ کوئی بات کرتی ہیں تو اس کو غیر اہم نہیں کہہ سکتے۔ ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب سے تقریباً ہر پیشی میں ملتی ہیں، سوائے پرسوں جو ہوئی تھی اس میں مجھے بھی نہیں چھوڑا تھا، علیمہ آپا کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اچھا، لیکن علیمہ آپا جاتی ہیں بھائی کے کی ان سے بات ہوتی ہے خان صاحب کی، تو اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ان کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اندر کی ضرور ہوتی ہے۔ پارٹی میٹنگز میں نہ وہ ہوتی ہیں نہ انہوں نے ہونا ہے، ان کا کوئی پولیٹیکل ایسپریشنز نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب سے متعلق کوئی ضروری بات ان کے نالج میں ہوتی ہے۔ اور یہ ڈیسیجن ڈی چوک کا بھی کیا پھر انہی کا تھا؟ لیکن اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ 15 نومبر کو میری آخری ملاقات جناب خان صاحب سے ہوئی، اس کے بعد انہوں نے مجھے 22، 25 اور 2 یہ کچھ 4 دفعہ اس کے بعد میں گیا ہوں، 4 یا 5 دفعہ مجھے نہیں چھوڑا ملاقات کے لیے۔ اچھا، تو جو ڈائریکشن تھی خان صاحب کی وہ تو ظاہر جماعت کو وہ دیتے ہیں۔ تو وہ چھوڑا کس کو تھا اس دوران؟ کبھی ہم بیرسٹر صاحب کا نام سن رہے تھے، کبھی جب جماعت کی لیڈرشپ نہیں جا پاتی، مثال کے طور پہ
گوہر صاحب یا راجہ صاحب یا کوئی بھی یا میں کوئی اندر نہیں گیا اور علیمہ آپا گئی ہوتی ہیں تو علیمہ آپا کوئی بات کو کہہ دیتے ہیں تاکہ وہ لیڈرشپ تک پہنچ جائے. اب خان صاحب نے جو ہدایت کی تھی احتجاج کی، گوہر صاحب اور راجہ صاحب کو جب کی تھی تو میں اس وقت موجود تھا 15 نومبر کو. خان صاحب نے کہا تھا اسلام آباد پہنچیں. مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی خاص جگہ ڈی چوک یا کوئی جگہ، تو نے کہا نہیں، آپ اسلام آباد پہنچیں، اس کے بعد جب پہنچیں گے آپ کو جگہ بتا دی جائے گی. باقی احتجاج کے دوران جب گوہر صاحب اور سیف صاحب گئے تھے، میں بھی ان کے ساتھ گیا تھا، لیکن مجھے بھی عجیب اتفاق ہے اس دن بھی نہیں چھوڑا ملاقات کے لیے. 2 حضرات ہماری گئے، انہوں نے پھر بتایا اگلے دن ہمیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ اگر سنجانی بیٹھنا چاہتے ہیں، حکومت اجازت دیتی ہے تو ادھر بیٹھ جائیں، 2 دن دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہوا آپ کے سامنے ہے. اب جو سب سے اہم بات ہے ستی صاحب، آپ سے بھی اور باقی دوستوں کو بھی جو ہمیں سن رہے ہیں، اہم بات اب یہ نہیں ہے کہ کیا ڈی چوک جانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا، کیا ہوا. اگر ڈی چوک گئے ہیں تو کیا ڈی چوک پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ ہمارا تو سوال یہ ہے کہ آپ پرامن مظاہرین کو سنتے، اگر ان کی بات آپ اس سے ایگری نہیں ہے، متفق نہیں ہے، تو احتجاجی اپنا احتجاج کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو گولیاں نہیں ماری جاتی. بیسکلی کافی سارے ہیں. بیسکلی یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کا نیریٹو ہے، اس کے حساب سے سوال ہے، لیکن جس طریقے سے ہم اس سے آگے بڑھ کے اگر یہ پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا علیمہ خان صاحبہ کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ صرف اپنے بھائی کی محبت میں جو بات کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے کنسرن جس کا ان کو حق ہے. فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ان کو جو ملتی ہے، ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ بھی ان سے ملتی ہے. لیکن یہاں پر جو کال تھی 24 نومبر کی، وہ بانی پی ٹی آئی کی تھی. عوام نکلے کس کے لیے؟ پارٹی، باقی پارٹی کے لیے نہیں، بانی کی آواز پہ، اور وہاں پر پہنچے بھی، اور ان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر تو امپریشن یہ جا رہا ہے کہ صرف بانی ہی پارٹی ہیں اور وہ انہی کی نمائندگی کر رہی ہیں. تو اٹس دا سیم تھنگ. دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب تحریک انصاف ہیں اور تحریک انصاف عمران خان. ساتھ میں کی نمائندگی علیمہ خان کر رہی ہیں. میں عرض کرتا ہوں، ساتھ میں ان کی ایک جماعت ہے جو 25-26 سال سے چلی ہے. حلیمہ آپا کا رول اپنے بھائی کی رہائی تک ہے. وہ اپنے بھائی کے ساتھ، اور وہ سمجھ میں آتا ہے، خون کا رشتہ ہے، تو اگر اس میں کوئی تنقید کرتا ہے ان کے اس رول پہ تو وہ میں سمجھتا ہوں بیجا ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے. اب جہاں تک تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا تعلق ہے، دیکھیے اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ وہ جو پرانے چلے ہیں، کچھ وہ جو 9 مئی کے بعد آئے ہیں. ظاہر آدھی سے زیادہ لیڈرشپ پارٹی چھوڑ دی انہوں نے، مجبور ہو گئے، جو بھی وجہ تھی، بلیک میل ہو گئے، اب اس کو جو بھی لفظ کہیں. اب کچھ لیڈرشپ پرانی رہ گئی ہے جو 9 مئی کے اس ایک طوفان سے نکل کے آئی ہے. اس میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہ ٹوٹے، نہ ڈرے، نہ بلیک میل ہوئے. تو اب ان کے خلاف اس فسطائی نظام کے پاس ایک ہی حربہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی کو شیک کریں. جو آدمی جیل کے اندر نہیں ٹوٹا وہ باہر کیوں ٹوٹے گا؟ تو اس لیڈرشپ پہ اٹیک ہے. آج بیرسٹر گوہر پہ، سلمان راجہ صاحب پہ، مروت صاحب پہ، گنڈا پور صاحب پہ، اسد قیصر صاحب پہ، عاطف خان صاحب پہ، شوکت یوسف زئی صاحب پہ، ان لوگوں پہ، جنید اکبر خان صاحب پہ، حماد اظہر صاحب پہ اٹیک ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ ٹوٹے کیوں نہیں، یہ لوگ بھاگے کیوں نہیں، یہ لوگ اپنی لیڈر کو چھوڑا کیوں نہیں. یہ بھی کوئی چیز لے کے نکل جاتے نا، سائڈ پہ ہو جاتے. آسان کام ہے اپنی فیملی کو ہر وقت تھریٹ میں رکھنا، اپنے آپ کو تھریٹ میں رکھنا. تو اس لیڈرشپ کے رول کو اگر کوئی نگیٹ کرتا ہے تو یہ لیڈرشپ سائڈ پہ ہو جائے، آ جائے جس نے پھر چلانی ہے پارٹی. نہیں ہے کوئی میدان میں کھڑا سوائے اس لیڈرشپ کے.